السلام علیکم۔ 2019 کی جاتی ہوئی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کی قیادت میں حفیظ اللہ نیازی صاحب، اجمل جامی اور یہ خاکسار لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملنے گئے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ملاقاتیوں کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اور ان سے ملنے والے 7-8 لوگوں کے گروپ میں ان کے پاس لائے جاتے تھے۔ شامی صاحب تو اس ملاقات میں خاموش رہے، البتہ اجمل جامی اور میں نے ایک سوال کیا جس کا میاں صاحب نے مختصر سا جواب دیا۔ اس ملاقات میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے اپنے قائد کو خراب ملکی حالات، بگڑتی ہوئی معیشت اور مہنگائی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ میاں صاحب کی عوام میں حمایت بہت بڑھ چکی ہے۔ ایک صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ کیسے وہ اپنے سرکاری عہدے کی وجہ سے عمران خان سے ملے اور ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ ملاقات ختم ہوئی تو پہلے مسلم لیگ نون کے لوگ نکلے اور بعد میں ہم۔ رخصت ہوتے ہوئے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا، میاں صاحب تاریخی موقع ہے آپ کے پاس، آپ کو پیشکش بھی ہو تو کوئی سودے بازی نہ کریے گا، اب ڈٹ جائیے گا۔ میاں صاحب نے کچھ کہا تو نہیں، البتہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے اس اشارے سے ہم سمجھے گویا انہوں نے نیازی صاحب کی بات سن بھی لی، سمجھ بھی لی اور اس پر عمل کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ اس ملاقات کے بعد سیاسی واقعات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے جلسوں پر جلسے کرنا شروع کر دیے اور آخرکار اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 2019 میں وہ کئی ہزار لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ میں بھی ان کا دھرنا کور کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچا۔ مجھے ایک دن وہاں رہنا تھا اور میری خواہش تھی کہ مولانا سے ملاقات ہو جائے۔ ایک بار وقت بھی طے ہو گیا، لیکن ان کی اچانک کوئی خفیہ ملاقات آن پڑی اور میں لاہور واپس آ گیا۔ جب میں نے سراغ لگایا تو پتہ بھی چل گیا کہ ان سے کون کون مل رہا ہے، مگر آج بھی نام لینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں لاہور واپس آ گیا، لیکن حضرت سے جو ملتا رہا اس کی کچھ نہ کچھ خبر مجھ تک بھی پہنچی جاتی۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ختم نہیں ہوا تھا کہ فضا میں نواز شریف صاحب کے لندن جانے کی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے۔ نواز شریف صاحب قطر کے جہاز میں بیٹھ کر لندن سدھار گئے اور تادم گفتگو وہیں مقیم ہے۔ اب ایک دوسرا واقعہ سنیے۔ 28 مارچ 2022 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ غیر ملکی مراسلہ جو ان کی حکومت کے خلاف سازش کا ثبوت ہے، ملک کے چند بڑے صحافیوں کو دکھایا جائے گا۔ اگلے دن ارشد شریف شہید سمیت کئی بڑے صحافیوں کے ساتھ میرے جیسے ادنیٰ رپورٹر کو بھی وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا گیا۔ اس دن ہمیں جو کچھ پتہ چلا اس سے یہ سامنے دکھائی دے رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت اب دنوں کی مہمان ہے۔ اسد عمر، بابر اعوان اور پرویز خٹک کے چہرے پر گہرا تفکر تھا۔ کچھ کے چہروں سے باقاعدہ پریشانی ٹپک رہی تھی، بس عمران خان تھے جو بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ اتفاق سے فیصل واڈا بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہی موجود تھے اور حکومت جانے کی خبر دے رہے تھے۔ اس دن بھی ان کی گفتگو میں وہ تمام اشارے موجود تھے جو آج وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ خیر، وزیر اعظم سے ملاقات ختم ہوئی تو میں خلاف عادت ان کے پاس چلا گیا۔ پاس جانے سے مراد یہ کہ اتنا قریب چلا گیا کہ ہم دونوں سرگوشی میں بھی بات کر سکتے تھے۔ میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، کیا آپ حالات سے لڑ سکیں گے؟ انہوں نے ایک لمحہ تأمل کیے بغیر وہی کہا جو اس سے پہلے جلسوں میں بھی کہہ چکے تھے، اور وہ یہ کہ میں بھاگنے والا نہیں، آخری بال تک لڑوں گا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے مجھے دیگر صحافی دوستوں نے پوچھا کہ تم نے وزیر اعظم سے کیا پوچھا تھا؟ میں نے اپنا سوال اور وزیر اعظم کا جواب بتا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ عمران خان کی حکومت چلی گئی، انہیں گولی لگ چکی، قتل کیے جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، ان کی نااہلی کے منصوبے بن رہے ہیں اور قید کر دیے جانے کے خدشات بھی ہیں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی رعایت کے طلبگار ہیں۔ تمام مشکلات کے باوجود ان کا پاکستان میں رہنا ہر چیز پر بھاری پڑ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا ملک سے چلے جانا اور عمران خان کا ڈٹے رہنا،
ایک کا علاج کے لیے چلے جانا، دوسرے کا قتل ہونے سے بال بال بچ کر بھی یہیں رہنا، ان کا محفوظ فاصلے سے سیاست کرنا اور ان کا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جانا، اتنا بڑا فرق ہے جو پاکستانی سیاسیات پر اچٹتی ہوئی نظر بھی ڈالیں تو چھپتا نہیں۔ شخصیات، واقعات اور حالات کا یہ فرق دور کرنے کی ذمہ داری اب مریم نواز پر آن پڑی ہے۔ وہ عمران خان کو عدالتوں کا لاڈلا ہونے کا طعنہ دیتی ہیں تو ان کے والد ماجد کو لندن جانے کی رعایت ملنا دنیا کی عدالتی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں عمران خان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، دنیا کہتی ہے ان کے چچا جان اور چچا زادوں کے مقدمات جس انداز میں ختم ہوئے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ الزام لگاتی ہیں عمران خان کو لایا گیا، لوگ اس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کے رہبروں کی گرفتاریاں یاد دلاتی ہیں تو اس پارٹی کے کارکن تھوک کے حساب سے پکڑے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لوگ پنجاب میں نگران حکومت کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور تحریک انصاف والے ضمانتوں کے لیے کچہری بکچہری خوار ہو رہے ہیں۔ وہ جھوٹے مقدمات کا ذکر کرتی ہیں تو دوسری طرف حال یہ ہے کہ جہاں پولیس کو ملزم کی سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں احتیاطاً عمران خان کا نام FIR میں ڈال دیتی ہیں۔ ان کی پارٹی عوامی حمایت کی طلبگار ہے مگر الیکشن سے گریزاں ہیں، ووٹ کی عزت کا تقاضا کرتی ہے مگر ووٹ سے یوں خوف کھاتی ہے جیسے کوئی سانپ سے ڈرتا ہے۔ اپنے بیانیے سے اتنے بڑے بڑے تضادات دور کرنے ہوں تو یہ کام صرف ابلاغی مہارت سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے زمینی حقائق کا ادراک ضروری ہے۔ اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان 27 مارچ 2022 سے لے کر آج تک جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حالات و واقعات کی کڑیاں ملا دیتا ہے۔ مریم نواز جو کچھ کہہ رہی ہیں اس میں ایک بیٹی کی اپنے والد سے محبت تو جھلکتی ہے مگر حقیقت پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے اور ان کی پارٹی کے دیگر سینئر لوگوں کے پاس سوائے سخت زبان کے کچھ نہیں رہ گیا۔ حتیٰ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جیسے تجربہ کار شخص نے بھی غیر ملکی میڈیا کے سامنے جو کچھ کہا اس کا ایک فقرہ بھی عمران خان کے نام کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ اس پریس کانفرنس کا جو مجموعی تاثر بنا وہ یہ تھا کہ اس حکومت کے پاس عمران خان کی مخالفت کے سوا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ معیشت جسے درست کرنے کا دعویٰ کر کے یہ حکومت بنی تھی اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ خارجہ تعلقات جو اس کے بقول عمران خان نے برباد کر دیے تھے ان کی حالت یہ ہے کہ ہمارے دوست بھی IMF میں ہماری مدد نہیں کر رہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ گداگروں کے پاس حق انتخاب نہیں ہوتا اب گداگری کر کے بھی خالی کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ PDM نامی اس مجموعہ سیاست کاراں کی ہمدانی کی قلعی تو ایسی کھلی ہے کہ اس کی نالائکی کی گواہی اس مجموعے کے سیکرٹری جنرل اور سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کراچی سے پشاور تک مجلسیں برپا کر کر کے دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا محاذ نہیں جس پر یہ حکومت ہار نہ مان چکی ہو۔ سیاست امکانات کا تجزیہ کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اس کھیل میں اندازے کی غلطی مہلک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ مہلک غلطی اپریل 2022 میں کر چکی ہے۔ اس نے پارلیمنٹ میں لوٹا سازی میں اپنا حصہ ڈالا، اس نے اپنے بیانیے پر سمجھوتا کیا، اس کی تجربہ کاری کا بھرم پاش ہو گیا، رہی صحیح کسر الیکشن سے فرار نے پوری کر دی۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ ان لوگوں پر بھی زبانیں تان دراز کر رہی ہے جن کے طفیل سے پہلے سہولیات میسر آئیں اور پھر حکومت ملی۔ اپنی ناکامی کا ملبہ ڈالنے کے لیے یہ کبھی عدلیہ کو ہدف بناتی ہے، کبھی گزرے ہوئے واقعات سے تسکین کشید کرنا چاہتی ہے۔ ذہنی انتشار اور پراگندگی کا شکار ہو چکی اس جماعت کو اب صرف مریم نواز کا سہارا ہے۔ یہ سہارا بھی کافی ہوتا مگر اصل مصیبت یہ ہے کہ مقابلہ ووٹ کا ہے اور سامنے عمران خان ہے۔